مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ المرجب کا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے اس مہینے میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا۔ معراج کیا ہے یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن معراج ہوا کیوں ہے آج ہم اس پہ بات کریں، مختصر ہوگی جی۔ معراج ہوا کیوں ہے، کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور کہا آ محبوب رات کا اندھیرا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کو کرائیے، دن میں بھی ہو سکتا تھا، سب کے سامنے بھی ہو سکتا تھا، مگر رات چنی ہے۔ رات کیوں چنی ہے کہ رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مدانو تانگ سجن دی ستے آن جگاوے۔ اور رات محبوبوں کے ملنے کی رات ہوتی ہے، محب اور محبوب رات میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب پیارے دیکھنا رات ہو گئی ہے، آ اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لے، آ محبوب ملاقات ہی کر لے۔ ہماری ملاقات اور ہے، اس کی ملاقات یہ ہے محبوب قرآن سنا، ہم نے تیرا قرآن سننا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے محبوبہ، قم کھڑے ہو جاؤ، اللیل دیکھو نا رات آ گئی ہے، الا قلیلا، لیکن ساری رات نہیں کھڑے ہونا، تھوڑی دیر کے لیے، ملاقات تھوڑی نہ ہو جائے، نصفہ محبوب آدھی رات کر لو، پھر جاڑوں کی راتیں تھی آدھی بھی لمبی نہ ہو جائے، اوین قص محبوب پیارے آدھی سے بھی کم کر لو، منہ قلیلا آدھی سے بھی تھوڑی کم کر لو، پھر اور کم نہ ہو جائے محبوب او زد علیہ، یا اس پہ بھی تھوڑی زیادہ کر لو۔ پاک پروردگار کرنا کیا ہے، سرد راتیں ہیں، سارے سو رہے ہیں، محبوب کمبل اوڑے لیٹا ہے، ارشاد ہوتا ہے پیارے محبوب کھڑے ہو جاؤ، آدھی کر لو، پونی کر لو، آدھی سے زیادہ کر لو، جب تیری مرضی جتنی مرضی کر لو۔ مولا کرنا کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے رتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن سنا، تیرا قرآن سننا ہے، یعنی تیرے منہ سے باتیں سننی ہیں، تیرے منہ سے اپنا نام سننا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستے آن جگاوے۔ یہ دل کے رموز ہیں، رموز سر دل بے دل چہ داند، جس کے پاس دل نہ ہو اس کو کیا خبر کہ دل کے راز ہوتے کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اے دل اگر تو مر گیا تو پھر زندگی کا لطف نہیں رہے گا، پھر بادشاہ کا محل ہو تو بھی لطف نہیں آئے گا، وہ کسی بڑے سے بڑے امیر اور ترقی یافتہ ملک کا وزٹ ہو پھر بھی لطف نہیں آئے گا۔ لطف کب آتا ہے جب اندر چراغ جل رہا، اندر روشنیاں ہو تو سارا جگ ہی روشن ہے، اندر اندھیروں کا راج ہو، باہر جتنی مرضی روشنیاں جلا لیں اندھیرے کا اندھیرا ہی رہتا۔ رات کو معراج ہوئی تو سوال وہیں کا وہیں ہے، ہوئی کیوں؟ جناب موسیٰ آرزویں کرتے چلے گئے، جناب موسیٰ اللہ کے سامنے التجائیں کرتے رہے، پاک پروردگار ربی ارینی انظر الیک، مولا دیکھنا ہے، مولا زیارت کرنی ہے، لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب اصرار کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تو پیارا ہے، ایسے ہی ڈائریکٹ انکار بھی نہیں کیا، لیکن تو چونکہ پیارا ہے ذرا پہاڑ کی طرف دیکھ، ہم تجلی ڈالتے۔ کہا تجلی ڈالی، جناب موسیٰ نے دیکھی اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگ کہتے جی دیکھا ہی نہیں، دیکھا نہیں تو بے ہوش کیسے ہو گئے؟ کچھ دیکھا تھا تو بے ہوش ہوئے۔ اللہ کا نبی پہاڑ کو جلتا دیکھ کے گرتا دیکھ کے بے ہوش نہیں ہو سکتا، وہ تجلی تھی یا تجلی کا عکس تھا، ریفلیکشن تھا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے، میری آنکھ دنیا میں ظاہراً تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ گھر آئے، مولانا روم کہتے ہیں اس تجلی کا ایسا اثر ہوا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، ایسا حسین چہرہ ہو گیا جناب موسیٰ کا کہ جو دیکھتا تھا اس کی بینائی کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی تھی۔ آپ سورج کو کتنی دیر دیکھ سکتے ہیں؟ آپ 10 سیکنڈ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ نور بہت ہے، روشنی بہت زیادہ ہے،
جناب موسیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو آپ نے اپنی قمیص کا ایک حصہ کاٹا، قمیص کو ہی پھاڑا اور اپنے چہرے پر نقاب بنا لیا، نقاب اوڑھتے تھے۔ زوجہ کہنے لگی یہ مجھ سے کیسا نقاب؟ کہا کہ تم دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی کہ میں اس طرح کرتی ہوں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، دوسری آنکھ سے دیکھ لوں گی۔ کہا کہ پھر کانی ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی نہیں دیکھنا تو میں نے ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ، اس نے ہاتھ رکھا، آپ نے نقاب الٹا، اس نے جب دیکھا تو آنکھ کی بینائی واقعتاً چلی گئی۔ کہا تجھے کہا تھا نا، لیکن مولانا روم کہتے اس کو وہ دیکھنے میں ایسی لذت آئی، مچل گئی، کہنے لگی ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے، ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے۔ کہا کہ پہلے ایک آنکھ چلی گئی ہے، دوسری بھی چلی گئی تو کیا کرو گی؟ کہنے لگی جو ہوتا ہے سو ہو، اب تو میں نے دیکھ کے ہی رہنا ہے۔ جب اس نے پھر اصرار کیا، آپ نے نقاب الٹا، اس نے دیکھا دوسری آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ اب اس کو لذت آ گئی تھی، سبحان اللہ۔ اب اس کو چس آنے لگا تھا کہ بھئی ایسا چہرہ جس نے اس کی تجلی کا ایک عکس دیکھا ہے۔ کہنے لگی اے موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے ہو، اللہ سے التجا کرو، پاک پروردگار میری دونوں آنکھیں سلامت کرے، دونوں آنکھوں کی بینائی لوٹائے، اور ایسی بینائی لوٹائے جو تجھے دیکھ بھی سکے۔ اب تیرے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ نے تو تجلی کا عکس دیکھا تو لوگ دیکھ نہ سکے، جو وہاں جا کے دیکھ آئے اس کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور ایسا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے پھر ایسا بنایا ہی نہیں، اللہ نے پھر ایسا بنایا ہی نہیں۔ سوال پھر وہیں کا وہی ہے کہ معراج کروائی تو کروائی کیوں؟ معراج کروائی تو کروائی کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ معراج جس سال ہوا اس کو عام الحزن کہتے، غم کا سال۔ اور وہ غم کا سال کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام کے عزیز از جان چچا جناب ابو طالب آپ انتقال فرما گئے۔ پھر اسی سال حضور علیہ السلام کی عزیز از جان رفیقہ حیات، قدردان مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال ہوا۔ پھر معاشرے والے بائیکاٹ کر دیتے، 3 سال تک بائیکاٹ رہا، سوشل بائیکاٹ۔ خاندان والے اگر 3 دن بات کرنا چھوڑ دیں، بلانا چھوڑ دیں اور کہیں نہ ہم نے جانا ہے نہ اس نے ہمارے پاس کبھی آنا ہے، دماغ ٹھکانے آ جاتا۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 سال، اس کو 3 نہ سمجھیے گا۔ ہر سال میں 12 مہینے اور 1 سال میں 365 دن معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ نہ کھانا جاتا ہے، نہ رشتے آتے جاتے ہیں، نہ ملنے ملانے دیا جاتا۔ صحابی کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے اتنی بھوک تھی، رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، جان بوجھ کے جوتا نہیں پہنتے تھے، اور چلتے چلتے زمین کے نیچے پاؤں پہ چمڑا بھی آ جاتا اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ ایسا کڑا وقت، ایسا برا وقت اور ایسا مشکل مرحلہ کہ عزیز جان چچا بھی ساتھ چھوڑ گئے اور زوجہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں۔ معاشرے والوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام طائف تشریف لے گئے کہ بھائی اب یہ تو سنتے نہیں ہیں، طائف والے شاید میری بات سن لیں، ان کے سرداروں سے راہ و رسم بڑھاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، شاید وہ لا الہ الا اللہ پہ آ جائیں، شاید وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئیں۔ حضور علیہ السلام جب طائف گئے تو سکون یہاں بھی نہیں ملا، دھتکارنے لگے، پتھر مارنے لگے، مجنوں، پاگل، دیوانہ کہنے لگے۔ اور کوئی سیرت کی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، چھوٹے بچوں کو لگا دیا جو پتھر مارتے تھے، مصطفیٰ کا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا، سارا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، آج ایک ہلکی سی تکلیف آ جائے
ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو ساری زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی، ساری زندگی پریشانیوں والی ہے، ہم نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام جو اللہ کے محبوب ہیں، اور اس میں شک کوئی نہیں ہے، بھلا محبوب کو کوئی اذیت میں دیکھ سکتا؟ محبوب کو پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ مگر وہ کہتے ہیں نا، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شہر مخالف ہو گیا، قبیلہ مخالف ہو گیا، پورا حجاز مخالف ہو گیا، باہر تشریف لے گئے، وہ مخالفت کرنے لگے۔ اپنوں کے زخم زیادہ تکلیف دیتے، اپنے دکھ دیں زیادہ تکلیف ہوتی۔ اور یہ تو ایسے دکھ تھے، وہ کسی نے کہا تھا، غم بھی دیے ہیں یوں کہ نہ واپس لیے کبھی، ان کے ہماری ذات پہ احسان ہی رہے۔ اتنے غم دیے کہ کبھی واپس لینے کا نام نہیں لیا، کہ بھی غم دیے ٹھیک ہے اب واپس لے لیتے، اب مداوع کر لیتے۔ تو تصور کریں محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری زندگی، مکی زندگی کس طرح مصیبت میں گزری، کس طرح مشکل میں گزری، کس طرح پریشانی میں گزری، کس طرح دکھوں میں گری ہوئی گزری۔ اور جب واپس تشریف لائے تو ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیارے گھبرانا نہیں ہے، آ تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں، آ تجھے دیدار کراتا ہوں۔ تو جب اتنی پریشانیاں آ جائیں پھر مولا راستے کھولتا، پھر مولا آسانیوں کے راستے کھول دیتا، پھر پاک پروردگار معراج کراتا ہے۔ اور معراج جب کرائی تو جنت بھی دکھا دی، دوزخ کا نظارہ بھی کرایا، دیکھو یہ دوزخی اور دیکھو یہ جنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، مسلم شریف میں 3 جگہوں پہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا مجھے براق لینے کے لیے آیا۔ اور براق کہتے گھوڑے کی شکل کا تھا، اس کا نام تو نہیں تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا یہ براق ہے، یعنی بجلیوں پہ بجلیاں ہیں۔ حضور نے کہا جب مجھے لینے کے لیے آیا میں نے کیا دیکھا، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب موسیٰ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ کے مردہ؟ زندہ۔ اور کھڑے ہو کے پڑھتا ہے کہ بیٹھ کے؟ کھڑے ہو کے۔ قبر کتنی ہوتی ہے کہ مردہ بیٹھ سکے، مگر وہ ہماری قبر ہے، ہم بناتے ہیں، جب بنا کے آ جاتے ہیں پھر اس کی قبر ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا۔ کب جناب موسیٰ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، جب مسجد اقصیٰ گیا جناب موسیٰ صف میں بیٹھے، میرے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب میں اوپر گیا تو چھٹے آسمان پہ میرا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ کی رفتار تو زیادہ تیز ہے، کہ حضور ابھی پہنچتے نہیں ہیں، وہ پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب موسیٰ اپنی رفتار سے آ جا رہے تھے، حضور براق کی رفتار سے آ جا رہے تھے۔ حضور اپنی رفتار سے جاتے، جناب موسیٰ سے بھی پہلے پہنچے ہوتے۔ تو حضور جب واپس تشریف لائے، سفر معراج ہو گیا، آپ نے جناب بلال کو بلایا اور کہا بلال کیا کرتے ہو؟ گھبرا گئے، تو غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ خیریت؟ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، حکم۔ بلال کرتے کیا ہو؟ میں نے کیا دیکھا کہ جنت میں گیا۔ حضور نے فرمایا بلال جنت میں میں نے اپنے سے آگے تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے، کرتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ کوئی خاص نہیں، وہی نماز روزہ جو سارے کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا جو وضو کے بعد 2 نفل پڑھے اللہ بڑا ثواب دے گا، جب سے آپ نے فرمایا میں نے کبھی چھوڑے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا لو انہی نفلوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے جگہ پیدا کر دی ہے۔